نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى صدق الله العظيم۔ برادران مکرم، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے یار غار و یار مزار خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا علم مبارک۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے دیگر عظیم نعمتوں سے جس قدر مالا مال فرمایا، اسی طرح میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو علم کے میدان کے اندر بھی رب ذوالجلال نے بہت ہی علوم و فنون سے کرم فرمایا، کیونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو یہ مختلف علوم کا فیض میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بحالت رؤیت خود عطا فرمایا۔ صحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث کے راوی جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں۔ آپ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، میں نے خواب دیکھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، میں نے خواب دیکھا، خواب کی حالت کے اندر مجھے ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے اس سے اتنا پیا کہ پیٹ بھر گیا اور میرے جسم کی تمام رگوں میں دودھ گردش کرنے لگا، جو بچ گیا وہ میں نے ابو بکر کو دے دیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان فوراً اس خواب کی تعبیر کو سمجھ گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس دودھ سے مراد علم ہوگا جو اللہ عز و جل نے آپ کو عطا کیا، اور آپ نے بچا ہوا وہی علم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ قربان جائیے، جب میرے نبی نے سنا نا، سرکار نے فرمایا تم نے سچ کہا ہے۔ تو دیکھیں میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی فضیلت، جن کی عظمت، جن کے علم کے بارے میں خود میرے نبی گواہی دے رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کائنات کے اندر اور کون سی دلیل اور گواہی چاہیے۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ قرآن مجید کا علم رکھنے والے تھے، اسی لیے تو میرے نبی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام مقرر فرمایا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے الفاظ ہے، کسی قوم کی امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو کتاب اللہ کا سب سے بڑا عالم ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، میرے نبی نے فرمایا کتاب اللہ کا جو سب سے زیادہ بڑا عالم ہے، میری امت کے اندر امامت کا حقدار وہ ہے۔ تو خود میرے نبی نے بتا دیا کہ ابو بکر کے پاس قرآن کا بہت زیادہ علم ہے۔ ام المؤمنین سیدتنا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں ابو بکر موجود ہو نا، اس قوم کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کو امام بنائے۔ امامت کا وہی حقدار ہے جو قرآن کا سب سے بڑا عالم ہو۔ پتہ کیا چلا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے سب سے بڑے عالم تھے، سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے صحابہ کرام میں سے، اسی لیے تو میرے نبی نے آپ کو امام مقرر فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے متعلق
حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، حدیث کے بھی بہت بڑے عالم تھے، جب کبھی بھی کسی موقع پر صحابہ کرام کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ سب آپ کی طرف رجوع کرتے، آپ انہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سناتے جو آپ کے قلب و باطن میں نقش ہوتی تھی۔ عموماً ضرورت کے وقت وہی حدیث پاک پیش کرتے جس کے متعلق صحابہ کرام علیہم الرضوان کو علم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور کیوں نہ ہو یہ بات، کیونکہ بعثت نبوی سے لے کر میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرمانے تک میرے صدیق اکبر ہر جگہ پر میرے نبی کے ساتھ رہے ہیں۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ چشمہ فیض سے فیض یاب ہوتے رہے، ہر وقت میرے نبی کے ساتھ تھے، کیونکہ حضرت صدیق اکبر کی تربیت میرے مصطفیٰ نے فرمائی تھی۔ اسی طرح لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے احادیث کے معاملے کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کم روایات مروی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ کے پاس حدیث کا علم نہیں تھا، آپ یہ صرف اور صرف احتیاط کی وجہ سے فرمایا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ آپ احتیاط مبارک فرماتے تھے۔ مزید آخری روایت سنیے، حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حدیث یہ مروی ہے، الریاض النضرہ کی حدیث پاک ہے۔ ام المؤمنین سیدتنا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنگن میں، صحن میں گھر کے 3 چاند آ گرے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ماجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنا یہ خواب بیان کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا خواب سچا ہے نا تو اس کی تعبیر یہ ہے تمہارے گھر میں روئے زمین کی 3 بہترین شخصیات کی تدفین ہوگی۔ اب جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری طور پر پردہ فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عائشہ یہ تیرے خواب والے 3 چاندوں میں سب سے بہتر چاند ہے۔ گویا کہ 3 چاندوں سے مراد صدیق اکبر نے فرمایا آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو گویا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تو خوابوں کی تعبیر کا بھی علم تھا، آپ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں بھی بہت بڑے عالم تھے، حدیث کے بھی بہت بڑے عالم تھے، قرآن کے بھی بہت زیادہ بڑے عالم تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے معلم پڑھانے والے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔